السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اولاد نہیں لے سکتا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان حمید کی سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا۔ سورہ شورى آیت نمبر 49، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے اسے بیٹیاں عطا کر دے اور جسے چاہے بیٹے عطا کر دے۔ ناظرین محترم، اسی صورت مبارکہ کی اگلی آیت کے اندر یعنی کہ 50 آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى آیت نمبر 50، یعنی یا ملا جلا کر انہیں بیٹے اور بیٹیاں اور بنا دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، تفسیر ضیاء القرآن کے اندر پیر سید کرم علی شاہ صاحب اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اس کی حکمرانی ہے، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور اگر کسی کو نعمت سے محروم رکھنا چاہے تو زبردستی اس پر دینے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اولاد کے سلسلے میں بھی لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کو صرف بچیاں ہی دیتا ہے، بچے کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں اور ان کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو صرف بچے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جن کو ملے جلے بچے اور بچیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ وہ بانجھ ہیں جن میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی مفقود ہے، ان کے ہاں نہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور نہ بچی۔ آخر میں فرما دیا کہ میں علیم بھی ہوں اور قدیر بھی ہوں، بہتر جانتا ہوں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کچھ نہیں دینا۔ ناظرین محترم، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اولاد دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ حقیقی اولاد دینے کا مستحق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔